حدیث میں آیا کہ جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو مجلس امام حسین علیہ السلام خود نور حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اس خاطر ہے کہ صالحین جو کربلا میں تھے ان سے بڑھ کے کوئی صالحین گزرے نہیں. تو جب صالحین کا ذکر ہو تو وہاں اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور تواتر کے ساتھ ایک کے بعد ایک مجلس کا ہونا. میں اس پر ابن ابی العدید معتزلی کا ایک شعر سوچ رہا تھا. مولا علی علیہ السلام کے لیے ابن ابی العدید معتزلی نے ایک شعر لکھا, اور وہ شعر یہ ہے کہ ارا لک مجدن لا یجلا حمدہ بمدح وکل الحمد بمدحہ مجلول. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے علی, جب بھی کسی ممدوح کی مدح کی جائے تو ایک بار مدح کرنا کافی ہوتا ہے ممدوح کی مدح کے لیے, اور وہ جو ممدوح کی صفت ہے وہ اس مدح میں تحلیل ہو جاتی. جبکہ آپ کی مدح کا معاملہ یہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی میں آپ کی حمد و ثنا کرتا ہوں تو وہ حمد ناقص رہتی ہے اور وہ صفت اپنے مقام پر مستقر ہوتی ہے. تو جب یہ ایک کے بعد ایک مجلس میں ذکر ہو تو جتنی مرتبہ بھی اس کی تکرار ہو تو وہ تکرار تو ناقص رہتی ہے اور وہ حمد اور وہ صفت اپنے مقام پر اسٹینڈ کرتی ہے. پھر خاص طور پر ایک طریقہ کار جو ہمارے بزرگوں سے رائج ہوا اور جو ائمہ علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ بچوں کو مجلس امام حسین علیہ السلام میں خاص لے کر آنا, ان کے لیے اہتمام کرنا کہ وہ آئیں, مجلس میں بیٹھیں, شریک ہوں. ایک فرقہ تھا صادق علی محمد کے زمانے میں جس کا نام تھا مرجئہ. مرجئہ فرقہ وہ تھا کہ جو باطل عقائد پر تھا, اور وہ یہ کہتا تھا کہ گناہ کبیرہ بھی اگر ہوں, کتنے بھی گناہ کبیرہ ہو جائیں, تو وہ مومن اسی مقام کا مومن رہتا ہے, اس کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آج بعض لوگوں کا ایمان کے ساتھ بھی یہ نظریہ بنا ہوا. اچھا, وہ بالکل اس کے مقابل پر تھے جو خوارج تھے. تو خوارج یہ کہتے تھے کہ جیسے گناہ کبیرہ ہوا تو وہ کافر ہو جاتا ہے انسان, اور مرجئہ یہ کہتے تھے کہ جتنے بھی گناہ کبیرہ ہو جائیں وہ مومن اسی مومن کا مقام کا رہتا ہے. معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اگر گناہ کبیرہ ہو جائے تو نہ انسان مومن رہتا ہے نہ کافر رہتا ہے. ایک طرح سے خاص طور پر خوارج کو جو ایک طرف ہے اور مرجئہ جو دوسرے ایکسٹریم پر ہے. خوارج یہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ ہو جائے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. مرجئہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی گناہ ہو ویسے کا ویسا مومن رہتا ہے. دونوں کو بنی امیہ چلا رہے. اور یہ آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ مثلا پاکستان میں کتنی این جی اوز ہیں اور کتنے ہی ویسٹرن پروپیگنڈا کرنے والے اور ان کے نیریٹو کو آگے بڑھانے والے. انہیں مثال کے طور پر آپ کو خبروں میں ملے گا کہ یو ایس ریجیم چلا رہے, لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جو جلوسوں میں امریکہ کا جھنڈا جلانے والے ہیں ان میں سے بہت سو امریکہ چلا رہے ہیں, دونوں طرف سے, تاکہ یہ نیریٹو بھی ہمارے کنٹرول میں رہے اور اپوزیشن بھی ہمارے کنٹرول میں رہے. تو خوارج کو بھی بنی امیہ چلا رہے تھے, اس لیے کہ خوارج دشمن علی تھے. تو وہ واحد فرقہ جو نعوذ باللہ من ذالک مولا علی علیہ السلام کو کافر کہتا تھا, نعوذ باللہ من ذالک, وہ خوارج تھا. تو خوارج کو سپورٹ کیا معاویہ نے, بنی امیہ نے. اور دوسری طرف سے مرجئہ جو یہ کہتے تھے کہ کتنے ہی گناہ کبیرہ کر لو تمہارا ایمان ویسے کا ویسے ہی رہے گا, اس کو بھی بنی امیہ چلا رہے تھے, اس لیے کہ یہ نظریہ سپورٹ کرتا تھا بنی امیہ کو, کیونکہ جیسے بھی ہیں تو ان کا ایمان تو ویسا ہی ہے, تو آپ انہیں برا نہیں کہہ سکتے, تو ان پہ تبرہ نہیں کر سکتے. تو خوارج کو بھی اپنے مزاج اور اپنے مقصد کے مطابق بنی امیہ سپورٹ کرتے تھے اور مرجئہ کو بھی سپورٹ کرتے تھے, جبکہ دونوں الگ الگ ایکسٹریم ہیں. اس خاطر ہے کہ صادق علیہ محمد نے یہاں تک فرمایا کہ مرجئہ پر اس لیے لعنت ہو کہ وہ اہل البیت علیہ السلام کے قتل میں شریک ہیں, چونکہ بنی امیہ کی سپورٹ تھی انہیں, اور بنی امیہ جب اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کرتے تھے تو مرجئہ کا نظریہ یہ تھا کہ کچھ بھی کر لیں یہ رہیں گے مومن. اچھا, یہ بات یہ مجلس کے موضوع کے عنوان سے میں نے کیوں عرض کی؟ اس لیے کہ صادق علیہ محمد نے یہ فرمایا کہ اس سے پہلے کہ مرجئہ تمہارے بچوں کے دماغوں تک پہنچے,
بہت اہم اصول ہے. تم جو عقائد حقہ ہیں وہ اپنے بچوں کے دماغوں میں پہنچاؤ تاکہ تمہاری بات پہلے پہنچے. بہت اہم ہے. مرجئہ کی بات پہنچنے سے پہلے تمہاری بات پہنچے. یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے اس حوالے سے جو ہمارے یہاں بعض لوگوں نے یوں بنایا ہوا ہے کہ بچے کو ہر طرح کی چیز دیکھنے دیں, وہ دیکھیں گے کہ وہ خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. وہ اتنا میچور نہیں ہوتا. جیسے کہ میں نے بھی پتہ نہیں کسی مجلس میں آپ کے یہاں کہا تھا یا کہیں اور دنیا میں کہ اس وقت کا مثلا معاملہ یہ ہے کہ بچے کی ولادت جب ہوئی تو بچے کی ماں نے جب ڈاکٹر سے پوچھا کہ بوائے اور گرل, تو اس نے کہا لیٹ دا کنڈر گارڈن ٹیچر ڈیسائیڈ آفٹر 5 years. تو اس لیے کہ وہ جو بچہ ہے جو 5 سال کا ہے وہ اتنا امیچور ہے کہ اس کے بعد جو کنڈر گارڈن ٹیچر نے اس کو سمجھایا, اور اگر کوئی ایسی ٹیچر یا ایسا ٹیچر اس کو اسکول میں متھے چڑھ گیا اس کے, تو اس نے جیسے اس کو سکھا دیا جینڈر کے بارے میں, تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ہر ایک کے حوالے کر دیا اپنے بچے کو. خاص طور پر اس کا استاد کون ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, اس کے دوست کون ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, گیدرنگ کیا ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, حتیٰ یہ کہ کس کو مجلس میں سن رہا ہے اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ہر خطیب کے حوالے بھی آپ بچے کو نہیں کر سکتے, اس لیے کہ امام نے فرمایا ہے کہ من اصغى الى ناطق فقد عبد. جو کسی بھی بولنے والے کو غور سے سنے وہ اس کا بندہ بن جاتا ہے. تو اگر کسی بولنے والے کو آپ غور سے سن رہے ہیں تو اس لیے میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ یہ آپ نہ تصور لے کر آئیں اپنے دماغ میں کہ مولانا کچھ باتیں اگر غلط بھی ہیں ان کی تو ہم کچھ باتیں اچھی بھی لے لیتے ہیں. جو اچھی باتیں وہ صحیح سورس سے لیں. اللہم صلی علی محمد. اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ, املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ. ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ, شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. نعرہ تکبیر ہمیشہ ہدایت کے لیے نہیں ہے. وہ تو معاویہ نے بھی قرآن نیزوں میں بلند کیا تھا, وہ قرآن ہدایت کے لیے نہیں بلند ہوا ہوا. یاد رکھیے گا کہ اگر علی کے دشمن کی زبان پر نعرہ تکبیر بھی ہے تو فتنہ ہے, اور علی کے ہاتھ میں اگر ذوالفقار بھی ہے تو اللہ کی جانب سے ہدایت اور رحمت. فقط حسن فعلی کو نہ دیکھیں, حسن فاعلی کو دیکھیں. یہ ایک بڑی بحث ہے فلسفے میں. ایک ہے حسن فعل, یعنی ایک کہ وہ کام آن فیس ویلیو اچھا ہے, لیکن وہ کرنے والا کون ہے, اس کے پیچھے اس کی انٹینشن کیا ہے. حسن فاعلی کو دیکھیں. حسن فاعلی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو اس کا انجام دینے والا ہے اس کی نیت میں کتنا حسن ہے. کبھی فعل ظاہر میں وہ حسن لیکن کرنے والے کی نیت بری, اور کرنے والے کی جب نیت بری ہے تو وہ جو ظاہر کا اس کا حسن ہے وہ حسن نہیں. جیسے کہ خوارج نے نعرہ لگایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں, تو مولا نے کہا کہ کلمۃ حق یراد بہ الباطل, کلمہ حق کا ہے ارادہ باطل کا ہے. اپیرنٹ میں کام اچھا ہے, نعرہ اچھا ہے, پیچھے مقصد برا ہے. جیسے کہ یہ بل ہے کہ اگر آن فیس ویلیو لیں کہ بھائی ٹھیک ہے کسی کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے, جبکہ یہ خود قرآن کے خلاف ہے. بعض لوگ ہمارے بھی اس سے تھوڑا سا, اب تو خیر آہستہ آہستہ تھوڑا شعور آنے لگا, ورنہ ایک زمانہ کافی لمبا گزرا کہ جس میں اچھے خاصے پڑھے لکھوں کی زبان پر یہ بات ہوتی تھی کہ ہمارے مولا ہمارے ائمہ علیہ السلام کے فضائل ہی اتنے ہیں, آپ کو کسی اور کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. یہ سن رکھا ہے, نہیں سن رکھا, ہر ایک نے سن رکھا ہے. مشکل یہ ہے کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قرآن کریم میں حضور کے فضائل کم پڑ گئے تھے کہ تبت یدا ابی لہب وتب کے کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حضور مکرم کے سلسلے میں فضائل کی نعوذ باللہ کوئی کمی ہو گئی تھی کہ اللہ کو سورہ منافقون نازل کرنا پڑ رہا ہے؟ ضرورت کیا ہے؟
یا کیا امام صادق علیہ السلام کے پاس امام حسین کے فضائل کی کوئی کمی ہو گئی تھی زیارت عاشورہ میں کہ امام نے مثلاً کیا نعوذ باللہ خواہ بخواہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہم لا اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، سلام کہہ دیتے تو کافی تھا، امام حسین کے فضائل کے کوئی اور دو چار جملے کہہ دیتے. یہاں پر یہ زیارت عاشورہ میں اس پہ صرف کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہم لا اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد وآخر تابع له على ذلك اللہم علی الاصابۃ التي جہادت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتل اللہم لعنهم جميعا، اس کو 100 مرتبہ ریپیٹ بھی کروایا. ذرا غور کیجیے گا، ایک اصول آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہم برات از اعداء اہل بیت جب پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے پاس اہل بیت کے فضائل ختم ہو گئے. ہم برات از اعداء اہل بیت اس لیے پڑھتے ہیں کہ برات کے بغیر ولایت پوری نہیں ہے. اگر میں آپ سے عرض کروں جو کہ احادیث کے مطابق ہے کہ ولایت کے بغیر عبادت قبول نہیں ہے اور برات کے بغیر ولایت قبول نہیں ہے، اس خاطر ہے لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی محمد. تو ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. حسن فاعلی کو بھی دیکھیں. میں نے عرض کیا کاش خود ہی برادر اہل سنت میں جو سوچنے سمجھنے والے ہیں ان میں سے بعض آوازیں بھی اٹھیں اس بارے میں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے یہ سلسلہ جو شروع ہوا کہ باغی شام کو امیر المومنین کے برابر قرار دیا جائے اور ساتھ ساتھ کی ایک اینٹی سمجھا جائے. باغی شام سے پہلے والوں کی بات نہیں کرتا اس وقت، وہ محل کچھ اور ہے اس بات کرنے کا. لیکن میں اگر اپنے سنی بھائیوں سے یہ کہہ سکوں کہ آپ کو خود اپنے ان علماء کی مذمت کرنی چاہیے کہ جو یزید کے باپ کو کسی طریقے سے مولا علی علیہ السلام کے برابر قرار دیں، اس لیے کہ اگر آپ کے پہلے امام نہ صحیح تو چوتھے خلیفہ تو ہیں علی. خلافت راشدہ میں چوتھی خلافت تو ہے نا علی کے پاس. بھائی ایک ہی تو علیہ السلام ہے آپ کے پاس پورے سلسلے میں. ہماری طرح تھوڑی ہے کہ 12 علیہ السلام ہو آپ کے پاس. ایک ہی تو علیہ السلام ہے آپ کے پاس. باقی تو وہ جو ایک علیہ السلام ہے وہ بھی برابر قرار دے دیا جائے کسی ایسے کہ جس کا رضی اللہ ہونا بھی مشکوک ہے. ہم سے اس بات کا اس بات کا اصرار کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے بنائے ہوئے رضی اللہ مانیں. اللہ کے بنائے ہوئے رضی اللہ تو ہم مانیں گے، آپ کے بنائے ہوئے رضی اللہ ہم سے موجودہ حالات کے تناظر میں ظاہر مجھے بات کرنی ہے تو اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ کے بنائے ہوئے رضی اللہ ہم مانیں. ہم مان لیں گے آپ کے بنائے ہوئے رضی اللہ اگر آپ ہمارے لعنت اللہ مان لیں گے. تو اس لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے پہلے کہ مرجئہ، یہ فقط مثال تھی، فقط ایک مثال تھی کہ ایک باطل فرقہ تھا، اس سے پہلے کہ وہ پینیٹریٹ کریں تمہارے بچوں کے دماغوں میں، تم پہنچاؤ. یہ امام صاحب کی جانب سے ہدایت تھی. یعنی اس سے پہلے یہ کہ اس وقت کے جو سارے معاملات ہیں، LGBT کے معاملات ہیں، جینڈر ایشوز کے معاملات ہیں، آئیڈینٹی کے معاملات ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور بہت سارے جو اس وقت ذہنوں میں الجھنیں ہیں، اس سے پہلے کہ بچے کے دماغ میں غیر پہنچے تم پہنچو. اس خاطر ہے کہ بہت زیادہ اہمیت ہے کہ بچے کو اٹیچ رکھا جائے اس مرکز سے، مثلا سنڈے اسکول سے، مثلا امام بارگاہ سے، کہ جہاں پر ان معاملات پر اس کے لیے ایک رہنمائی ایسی ہوتی رہے یا کم از کم اس کو ایک بنیادی اصول ملتے رہے. ہاں
تو اس کے بعد جب اصول ہوں گے تو کم از کم وہ کسی بنیاد پہ تو کھڑا ہوگا. جب بنیاد ہی نہیں ہوگی تو بنیاد میں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام، جب اس کے پاس یہ بنیاد ہے اور سبمیشن ہے، یہ سبمیشن بھی ایک خاص طریقے سے جب کوئی انسان قرآن اہل بیت کی بارگاہ میں آگے پہنچتا ہے تو آہستہ آہستہ آتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری